اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرُجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں۔ آنے چنے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ محسوس کر رہا ہوں کہ جو انتظام ہے اس سے کہیں زیادہ مومنین ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں، تو آپ ایک صلوات پڑھ کے کھڑے ہوں اور ایک ایک قدم آگے آئیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اس سے بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے۔ وقت بہت محدود اور تنگ ہے اور آج کی یہ مجلس خاص روحانیت اور معنویت کے ساتھ اپنی اہمیت ہم پر روشن کر رہی ہے کہ ہمیں آج کس بی بی کو، کس فاتحہ کو، کس جیتنے والی ذات کو، کس باپ کی بیٹی کو سلام کرنا ہے۔ آج حسینیت کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ چہلوں میں امام حسین جو کربلا میں قربانی دی گئی، اس قربانی کی نتیجے کا دن ہے۔ شام کی فاتحہ جنہوں نے اسی دربار میں کہ جس دربار میں کٹا ہوا سر لایا گیا تھا، اسی دربار میں
اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کیا۔ آج عالم کفر انتہائی پریشانی میں ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہوا اور ہر سال چہلم پر حسینیوں کا یہ اجتماع ان کے دروازوں کو آہستہ آہستہ بند کر رہا ہے۔ کفر کے دروازے، شرک کے دروازے، جبر، دھونس، روب، ظلم اور زیادتی کے رستے بند ہو رہے ہیں۔ معاشرہ عدل کی تلاش میں ہے، سماج ظہور کا منتظر ہے۔ وہ بی بی زینب کا بھتیجا شاید آج مجلس میں آئے ہوئے ہو، کراچی کا یہ اجتماع دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ہے، اہمیت کے حوالے سے بھی، کمیت کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ جب بیان مصائب ہو تو ایسے گریہ کیجیے کہ امام زمانہ کی توجہ ہو جائے۔ آج ان کی پھوپھی زینب کے جیتنے کا دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ اَنْ اخرج قومک، تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو، نجات دو، باہر لے جاؤ، بچاؤ، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نور کی طرف، ظلمات سے نور کی جانب، تاکہ تم اپنی قوم کو لے جا سکو۔ اور وہ جو ظلمات سے نور کی جانب، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ پاکستان کی سلامتی، سندھ کی بہتری، سی ایم سندھ کی صحت اور شفا کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور بیان کرو انہیں اللہ کے ایام۔ یاد رہے کہ اگر حضرت موسیٰ دریائے نیل سے اپنی قوم کو نکال لے جائیں اور فرعون کی ظلمتوں اور زیادتیوں سے بچا لیں، تو وہ بچانے والا دن اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار کر پار کروا دیں اور انہیں نجات دیں، تو وہ دن ایک دن تھا نا، ایک ہی دن میں ہوا نا وہ۔ یاد رہے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار رہے تھے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی تھا۔ حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا اور فرعون کا لشکر اسی رستے پر اتر رہا تھا۔ رستہ نبی نے بنایا تھا مگر نظر کافروں کو بھی آ رہا تھا۔ اور صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور جب حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے رستے پر فرعون اور فرعونی چلنے لگے تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اس رستے سے اپنی قوم کو لے کر گزر گئے، مگر ہر نظر آنے والا وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا۔ وہی فرعون اسی رستے پر ڈوبا، یعنی کبھی بھی رستے نہیں بچاتے، رہنما بچاتا۔
سیدھا ہو اور رہنما نہ ہو تو سیدھے راستے پر بھی ڈوبنے کا اندیشہ ہے، بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو اب رستہ اور رہنما، میرا مجمع میرے ساتھ ہے، رستہ اور رہنما دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب تک رستہ اور رہنما دو علیحدہ رہتے ہیں تو یہ اندیشہ رہتا ہے جو میں نے ابھی بتایا، لیکن اگر رستہ ہی رہنما ہو جائے اور رہنما ہی رستہ بن جائے، یا علی انت صراطک المستقیم، یا علی تم اللہ کا سیدھا رستہ۔ تو بس پھر جب یہ طے ہو جائے کہ جو راستہ ہے وہی رہنما ہے، جو رہنما ہے وہی راستہ ہے، تو پھر اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، علی مع الحق وحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے لے کر گزرے، وہاں حضرت موسیٰ کے لشکر میں، حواریوں میں، امتیوں میں، چاہنے والوں میں ایک ایسا فرد تھا کہ جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا۔ یہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ لشکر کے آخر میں آنے لگا کہ آخر میں جا کر وہاں آواز دے کر اپنے پاس بلا لے۔ اسے اس دوست سے محبت تھی جو موسوی نہیں تھا، اسے اس دوست سے محبت تھی جو علوی نہیں تھا، اسے اس دوست سے محبت تھی جو حیدری نہیں تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کی محبت میں ان کے ساتھ ڈوب گیا۔ تھا یہ حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں میں، مگر اس کا حساب فرعونیوں میں ہوگا، تو خبردار جوانوں ان سے دوستی مت کرنا جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو دریائے نیل سے گزارا، اور وہ جو نجات پانے والا دن تھا، وہ دن تو ایک دن تھا نا، مگر اس ایک دن کے بعد اللہ نے ایک قاعدہ دیا ہے، اور قاعدہ یہ دیا ہے کہ جیسے یہ ایک دن ہے نجات دینے والا، ایسے اور دن بھی ہیں۔ ذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے ایام یاد دلاؤ۔ تو حضرت آدم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، حضرت نوح نے جب اپنی امت کو کشتی میں لے کر نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، حضرت موسیٰ نے جب نیل سے گزارا تو وہ یوم اللہ، حضرت ابراہیم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، مصطفیٰ سرکار نے جب ہجرت کر کے اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، علی مولا نے جب اپنے دور میں نجات دلائی تو وہ یوم اللہ، امام حسن نے جب صلح کی تو وہ یوم اللہ، اور اسی طرح امام زین العابدین نے جب دربار شام میں قدم رکھا تو وہ یوم اللہ، امام محمد باقر نے جب مدرسہ کھولا تو وہ یوم اللہ، امام جعفر صادق نے جب علوم عام کیے تو وہ یوم اللہ، امام موسیٰ کاظم نے جب اپنے حلم سے امت کو رہنمائی عطا کی تو وہ یوم اللہ، امام رضا نے جب ولی عہدی قبول کی تو وہ یوم اللہ،
امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اللہ کی رضایت پر راضی رہ کر دکھایا تو وہ یوم اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جب اپنے تقوی اور نقابت سے امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ۔ امام عسکری نے جب جلالت دکھائی تو وہ یوم اللہ۔ امام زمانہ جب غیبت میں جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو وہ یوم اللہ۔ یہ اتنے زیادہ یوم اللہوں میں، ایام اللہ میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم عاشورہ ہے۔ وہ عاشور کا دن یوم اللہ کا دن۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا دن کیسا گزرا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے دن کہاں تھے؟ آپ کہتے ہیں آج کا دن میرا بڑا اچھا گزرا۔ دن تو اس کے ہوتے ہیں جس کی عمر ہوتی ہے، اور جس کی عمر ہوتی ہے اس کی ولادت ہوتی ہے، اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ لم یلد ہے ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ کے ہاں ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا مطلب جس دن اللہ ثابت ہو، جس دن اللہ کو مانا جائے، اللہ کو مانے جانے کے دن کو یوم اللہ کہتے ہیں۔ تو بتائیے تاریخ بشریت میں، تاریخ ابدیت میں کون کون سے دن تھے جن دنوں میں اللہ کو مانا گیا؟ وہ کچھ میں نے آپ کو اشارتاً ایک مضمون آپ کے حوالے کیا۔ تحقیق کرنا، مطالعہ کرنا ہم سب کا کام ہے، مگر ان سارے ایام میں جو سب سے بڑا یوم اللہ ہے، سب سے بڑا دن ہے، وہ یوم فتح جناب زینب ہے۔ اس لیے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح امام حسین کی قربانی بھی تاریخ میں کہیں رہ جاتی ہے۔ اگر اصحاب اخدود کا نام قرآن نے نہ لیا ہوتا سورہ بروج میں تو ہمیں تو یہ نام بھی پتہ نہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ تاریخ میں انسانیت اور اصلاح سماج کی خاطر، اصلاح سماج کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ مگر تفصیل، اس کے نتیجے، اس کا دن کون سا تھا، اسے کوئی مناتا ہے؟ کوئی یاد نہیں۔ کربلا کا واقعہ بھی تاریخ میں گم ہو جاتا اگر سیدہ زینب نہ ہوئی۔ بی بی زینب کو اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، محمد آل محمد سلام۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے۔ خواتین کو اللہ نے ایک جوہر دیا ہے، اور خواتین کی سرداری بنام سیدہ زہرا ہے۔ خاتون کے چار روپ ہوتے ہیں، چار عنوان ہیں، چار تصویریں ہیں، چار کردار ہیں۔ ایک خاتون کا پہلا کردار تمہید زندگی ہے، ایک خاتون کا دوسرا کردار اصل زندگی ہے، ایک خاتون کا تیسرا کردار نتیجہ زندگی ہے، اور ایک خاتون کا چوتھا کردار حسن زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر کردار کے ساتھ زندگی جڑا ہوا ہے، یعنی خاتون یعنی زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی ہے، خاتون جب روپ اپناتی ہے، پہلا جب اس کا کردار سامنے آتا ہے تو وہ تمہید زندگی ہے۔
जिसे बेटी कहते हैं, जीने का जिसको देख कर शौक हो, जिसकी वजह से जिंदा रहने का हौसला हो। जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर की जिंदगी की रौनक नहीं होती। जिन घरों में बेटियां होती हैं उन घरों की रौनक ही कुछ और होती है। यह तमहीद जिंदगी। जिस घर की पहली औलाद बेटी हो, हदीस में आया है कि उसकी फजीलत उनसे ज्यादा है कि जिनके यहां पहली औलाद बेटा हो। बेटी जिंदगी लाती है घर में, बेटियों से रौनक बढ़ती है घरों और खानदानों के अंदर। मगर अजीजों में एक जुमला जरूर कहता गुजरूंगा कि अभी ज़माना जाहिलियत शायद ख़त्म नहीं हुआ, और अगर ख़त्म हो गया है तो असरात अभी भी बाकी हैं। इसलिए कि ज़माना जाहिलियत में बेटे के होने पे जश्न मनाया जाता था और बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था। आज बेटी को जिंदा दरगोर नहीं किया जाता, यानी उसके बदन को कब्र में नहीं लिटाया जाता, उसके एहसासात को दरगोर किया जाता है, उसके जज्बात को दफनाया जाता है। बेटी के सामने ही कहते हैं माँ बाप के दुआ करो अल्लाह हमें बेटा दे दे। ये नहीं सोचते कि बेटी सुन रही है कि जिसके होने पर माँ बाप राजी नहीं है। अगर तुम्हें औलादे नरीना की दुआ भी करनी है तो कम से कम ये भी सोचकर दुआ किया करो कि जिसके सामने तुम इस आरजू का इजहार कर रहे हो वो तुम्हारी इस दुआ को अपने लिए एहसासे कमतरी का सबब जानेगी। फिर तीसरी बेटी हो जाए तो गर्दनें लटक जाती हैं। एक साहब के छठी बेटी हुई तो वो लड्डू बांट रहे थे। किसी ने कहा साहब यहाँ तो पहली बेटी होती है तो परेशान हो जाते हैं, आप छठी बेटी पे भी खुश हैं? कहने लगे अल्लाह का करम है कि मुझे पढ़ी पढ़ाई औलाद दे रहा है, इसलिए कि बेटे को पढ़ाना पड़ता है, बेटी तहजीब पढ़कर आती है, बेटी जज्बात पढ़कर आती है, बेटी मोहब्बतों को पढ़कर आती है। अगर मेरी और आपकी बेटी की इतनी अहमियत है, भाई तवज्जो चाहूंगा, अगर मेरी और आपकी बेटी की इतनी अहमियत है तो मुस्तफा की बेटी को फातिमा कहते हैं कि जिनके आने पर सरकार खड़े हो जाते हैं, हाथों का बोसा देते हैं, अपनी जगह बिठाते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैं फातिमा को देखकर तबलीग दीन में हौसला पाता हूं, मुझे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में हौसला मिलता है जब मैं फातिमा को देखता हूं। बेटी है तो मुस्तफा की बेटी, ये तमहीद जिंदगी है। यही खातून जब रूप बदलती है और अपना किरदार बदलती है तो यह है असल जिंदगी, जिसे ज़ौजा कहते हैं। घरों में घर माशरा घरों से बनता है और घर ज़ौजा से चलता है। जिन घरों में ज़ौजाएं शौहरों के लिए और शौहर ज़ौजाओं के लिए अजनबी हों, मेंबर की ज़बान में बोलूंगा, तवज्जो आपकी होगी। जिन घरों में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अजनबी हों, उन घरों में औलाद की तरबियत अच्छी नहीं होती। लिहाजा जितना वो मियाँ बीवी के अंदर ताल्लुक माकूल देखती है औलाद, इतना ही औलाद की तरबियत अच्छी होती है। अगर घर में शौहर के आने पर एक खौफ हाकिम हो जाए, थरथरी तारी होने लगे, तो ये शौहर नहीं शायद कोई जल्लाद आ रहा है। जिसका अपने घर वालों से अखलाक अच्छा ना हो और जिसकी ज़ौजा का अपने शौहर से अखलाक अच्छा ना हो, वो घर नहीं है, जहन्नुम है। घरों को जन्नत बनाने का नुस्खा अगर कहीं से मिलता है तो वाली और बतूल के घर से मिलता है। उनकी सीरत पर अमल करने से मिलता है। यह है असल जिंदगी, जिसे ज़ौजा कहा जाता है। फिर यही खातून, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, यही खातून जब अपना और किरदार बदलती है तो यह है नतीजा जिंदगी, जिसे माँ कहा जाता है। अब वही खातून जो ज़ौजा थी वह माँ बन गई है, और जैसे ही ये माँ बनती है तो इसके अंदर दो सिफतें रोशन अंदाज से बढ़ जाती हैं, आ जाती हैं। एक सिफत सखावत, एक सिफत शजाअत। माँ बनने के बाद ये खातून शुजा भी हो जाती है
اور ماں بننے کے بعد یہ خاتون سخی بھی ہو جاتی ہے. جو کل تک بچا بچا کے رکھ رہی تھی اب نکال نکال کے کھلاتی ہے. جو کل تک بات بات میں گھبراتی تھی اب وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہے، اس لیے کہ صاحب اولاد ہو گئی، اس لیے کہ اس کی گود میں اس کا بچہ آ گیا ہے. یہ اولاد کی وجہ سے جو ماں کا کردار سامنے آتا ہے جسے نتیجہ زندگی کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کردار ہے. مجلس میں میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، قوم کی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. توجہ کریں میرے بیان پر. ہر کردار میں اہل بیت نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے. بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے، زوجاؤں کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے. میری محترم بیویوں، یہ بچہ تمہاری گود میں امانت پروردگار ہے. اسے اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے، نہ جانے کب واپس لے لے. امانت میں خیانت اہل بیت والوں کا کام نہیں ہے. امانت داری اور اللہ کی امانت کو جیسا تھا ویسا رکھنا. توجہ، امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ امانت جیسی دی جائے ویسے ہی لوٹایا جائے. اگر آپ کے پاس کوئی رقم امانت رکھوائے تو جو نوٹس تھے وہی رہنے چاہیے. جو آپ کے پاس مثلاً زیورات رکھوائے وہی ہونے چاہیے، اس کے بدلے میں اس جیسے نہیں. جیسا تھا ویسا رکھا جائے. اولاد ماں باپ کی گود میں امانت ہے تو جیسا اللہ نے دیا تھا ویسے ہی رکھنا ہے. اللہ نے کیسا دیا تھا؟ یہ چھوٹا سا بچہ اگر کچھ کر دے تو کہتے ہیں چھوڑو معصوم ہے. یہ اگر کسی کا شیشہ توڑ دے تو اس سے درگزر کرتے ہیں معصوم ہے. یہ بچہ جتنا اللہ کی عطا کے دور سے قریب ہوتا ہے ہم اسے معصوم بولتے ہیں. یعنی اللہ نے اسے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا اور اب ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. یہ گناہ کا عادی نہیں تھا، یہ گناہ سے آشنا نہیں تھا. اسے اللہ نے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا. اب اسے ویسا ہی رکھنا ہے جیسا دیا تھا. اب کس نے کتنا اس میں محنت اور کام دکھایا، کام کیا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر عزیزوں ذرا غور کریں، کسائے یمنی کے نیچے حسنین جب آ رہے ہیں تو یہ سیدہ اور علی مولا کا کمال ہے کہ اللہ نے جیسا دیا تھا ایسا رکھا. ماں کا کام اپنی بچے کو گناہوں سے ناشنا کرنا اور نیکیوں سے آگاہ کرنا، یہ ماں کا اور باپ کا کام ہے. پھر یہ نتیجہ زندگی تک پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کمال ہو گیا. مگر عزیزو، اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ سیدہ تینوں عنوانوں میں کمال پر تھیں ہیں: تمہید زندگی، اصل زندگی، نتیجہ زندگی. مگر سیدہ کے ہاں اللہ نے ایک عنوان نہیں رکھا تاکہ ضرورت محسوس ہو ایک اور بیوی کی، اور وہ عنوان ہے حسن زندگی، جسے بہن کہا جاتا ہے. اللہ نے سیدہ کے بھائیوں کو لے لیا بچپن میں. اب ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑے گی، لہذا ثانیہ زہرا وہ جو بہن اور بھائی کے رشتے کو کمال پر پہنچائے، عروج عطا کرے، معراج عطا کرے بہن اور بھائی کے رشتے کو. بہن اور بھائی کے رشتے کو معراج عطا کرنے کے لیے جناب زینب شام آ گئی. حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دیگر زینب. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے، ایک دمشق ہے. ایک کو حسین نے لکھا اور ایک کو بی بی زینب نے لکھا. مگر رونے والوں، امام حسین کی حدیث عشق 2 محرم کو شروع ہوئی اور 10 محرم
عصر کے وقت جب میرے مولا کے گلے پہ خون خنجر چل رہا تھا اور ہر ضرورت پر حسین مولا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ تب علیک انک انت التواب الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو امام حسین کے گلے پر جب خنجر چل رہا تھا تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے سنے، حسین کا اطمینان، حسین کا اطمینان یوم اللہ ہے، مگر جب خنجر چل رہا تھا تو ٹیلے پہ کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار سر پر ہاتھ رکھ کر اعلان کرتی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ حسین کو اپنے دوش پر لائے۔ ہاں پسر سعد نے اگر کہا بھی تو یہ کہا ذوالجناح کو کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ تو یاد رہا کہ نبی گھوڑے پر بیٹھتے تھے، مگر یہ یاد نہیں رہا کہ نبی کے دوش پر حسین بیٹھتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، جو رونے آیا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ چہلم کی مجلس ہے، میں سال بھر آپ کی نوکری میں رہتا ہوں مگر سب سے زیادہ گریہ چہلم کے دن ہوتا ہے۔ مجلسیں ہم بہت پڑھتے ہیں مگر میرے احساس یہ ہے کہ سب سے زیادہ گریہ چہلم کی مجلس میں ہوتا ہے، اور شاید اس کا سبب یہ ہے یہ وہ مجلس ہے جس میں زینب کھل کے روئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں رباب پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے۔ جناب لیلا چہلم کے دن کھل کر روئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور رونے والا ہے امام زین العابدین، مگر عزادارو ذرا جملہ سنبھل کے لیجئے گا، ایک رونے والی تو زندان شام میں مر گئی، اب رونے کی آواز اس بچی کی نہیں آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی گریہ۔ میری بی بی زینب عصر عاشور سے چہلم تک مسلسل امتحان دیتی رہی۔ عصر عاشور کا وہ امتحان کیا کم تھا کہ جب گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور بہن بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ عصر عاشور کا وہ امتحان کیا کم تھا جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عصر عاشور کا امتحان وہ کیا کم تھا جب خیمے جلے، سکینہ کے بالیاں کھینچی گئیں، جناب فاطمہ کبریٰ کے سر سے چادر اترتی دیکھی، جب آگے بڑھ کر پھوپھی سے لپٹ کے روئی کا پھوپھی اماں میرے سر سے چادر اتار لی، تو فرمایا ہے میری بچی تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ وہ کتنے سخت امتحان، اور پھر شام غریبہ کا امتحان، پھر 11 محرم کو مقتل سے گزرنے کا امتحان، پھر کوفے کے بازار سے گزرنے کا امتحان۔ ایک چھت سے صدقے کی کھجوریں بھیجی گئیں، ایک گھر سے صدقے کی کھجوریں بھیجی گئیں۔ ایک بچے نے جو بھوکا تھا اپنا ہاتھ کھجور کے دانے کی طرف بڑھایا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی، الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس بچے نے ہاتھ روک لیا، جس خاتون نے صدقہ بھیجا تھا وہ گھر سے نکلی، جناب زینب کے قریب آ کر کہتی ہے بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئے۔ جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔
زینب کا امتحان قافلہ 15 محرم کو کوفے سے چلا اور پہلی سفر کو شام پہنچا. میں نے ایک لمحے میں 15 دن بیان کر دیے. میں نے کیا کہا؟ 15 محرم کو کوفے سے چلا، پہلی سفر کو شام پہنچا. کتنی دیر لگی مجھے بولنے میں؟ حسین کے بچے اونٹوں سے گرتے رہے. اونٹ بچوں پہ پیر رکھتے رہے. کبھی سکینہ گری. شام آ گئی، شام کا بازار آ گیا. لوگوں کا ازدحام. غیرت مندوں، یہ مجمع غیرت مندوں کا مجمع ہے. آپ نے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھایا ہوا ہے. اللہ آپ کی بیویوں کے پردے محفوظ رکھے. اگر ہمارے سامنے کوئی اجنبی ہمارے گھر کی عورت کی طرف دیکھ لے، ہمارا دل نہیں گزرتا. سلام ہو امام سجاد پر. جب ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا، بی بی بھائی سے لپٹ گئی. کہا بھیا یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمیں کنیزی میں باندھا جائے گا. اجرکم اللہ. شام کا دربار، شام کا دربار. آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو کربلا میں حرم امام حسین میں مصائب سن رہے تھے. ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور بہت جلدی جلدی سخت جملے کہہ رہا تھا. تو انہوں نے روتے ہوئے آواز دی اور کہا آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم اتنے سخت جملے اتنی جلدی بول رہے ہو. وہ آہستہ آہستہ پڑھنے لگا. جب اس نے ایک جملہ کہا تو جملہ ایسا تھا کہ وہ چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. سزائے گریہ امام سجاد کو بڑا عزیز ہے. میں آپ سے کہوں گا جلوس نکلے تو کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے. کیا معلوم امام سجاد آئے ہوئے ہیں. خواتین سے بھی کہوں گا ذرا ہوشیار. ایک دکھیا ماں اپنے ساتھ 4 سالہ پوتی کو لاتی ہے. وہ بچی پوچھتی ہے دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیویوں کو حلقے میں، بیویوں کے حلقے میں جناب زینب کھڑی ہے. امام سجاد زنجیروں میں بندھے کھڑے ہیں. اچانک ایک تشت لا کے رکھا جاتا ہے. یزید ایک چھڑی سے تشت کا رومال ہٹاتا ہے. جب رومال ہٹتا ہے تو حسین کا کٹا ہوا سر. عزادارو قیامت کا جملہ ہے، اللہ کرے بیان کر جاؤں کہ ایک مرتبہ وہ چھڑی حسین کے لبوں تک آئی. امام حسین
अरकम नामी सहाबी खड़ा हो गया और आवाज देकर कहा, लक़द रायतु शफ़ता या रसूलल्लाह अलैहिमा, ए यजीद ये छड़ी हटा, मैंने नबी के लबों को इन लबों से जुड़ते देखा। ज़ैनब असीर हो गई। एक छोटी सी बच्ची, रोजाना बाबा को याद करने वाली बेटी, एक रात सोते सोते उठी, कभी जिंदान के उस कोने में तो कभी उस कोने में, कभी माँ को आवाज दी तो कभी फूफी को, कभी चची को आवाज दी तो कभी बड़ी बहन को, और कभी आकर भाई से कहा, भैया बाबा आए थे। और सकीना के बैन पर पूरा काफिला रोने लगा। जब रोने की आवाजें बुलंद हुई तो यजीद के आराम में खलल पड़ा। सरे हुसैन भेज दिया। वो जो बाबा को रोजाना याद करती थी, जब सर लाकर कनीजों ने रखा, रुमाल हटाया तो दूर से सर को देखकर कहा, भैया ये किसका सर है? कहा, ये बाबा का सर है। बस जैसे ही सुना ना तो खड़ी तो हो गई, मगर पैरों में दम नहीं था। जमीन पर बीबी गिरी, बीबियों ने सहारा दिया, फिर गिरी, और गिरते उठते बाबा का सर जाकर लिया। अपनी आगोश में लेकर कहा, बाबा ये आपकी रगें किसने काटी? बाबा ये आपके रुखसार पे किसका खून है? बाबा ये आपकी पेशानी पर किसने पत्थर मारा? फिर कहा, बाबा मुझसे भी पूछिए, मेरे गोशवारे छीन लिए, मुझे तमाचे मारे। बाबा बाबा कहती कहती बच्ची खामोश हो गई। इमाम सज्जाद करीब आए, नब्ज पर हाथ रखा, आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। जिंदान शाम, सकीना का जनाजा सबब बना के बीवियों को रिहाई मिली। जनाबे ज़ैनब ने मुतालबा रखा, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाएं, हमारे साथ एक ऐसा रस्तों से आशना फर्द किया जाए जो हमें करबला से मदीना पहुंचाए, और हमें एक घर दिया जाए जहां मैं अपने भाई का मातम करूं। यजीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन तबर्रुकात लूट कर कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, उन तबर्रुकात की रकम बताओ तो मैं देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फरमाया, तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस चादर की कीमत अदा करे जो मेरी फूफी ज़ैनब के सर से उतारी गई? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मैं आखिरी मंजिल बयान पर हूँ, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। कहा, हम आपके साथ बशीर इब्ने जज़लम को करेंगे जो आपको मदीना पहुंचाएगा, एक घर भी आपको देते हैं। जनाबे ज़ैनब ने 10 दिन तक शाम में मातम किया, शाम के देहात देहात की औरतों को हुसैन से आशना किया। और जब ये मातम जारी था तो एक दिन ऐलान हुआ कि तबर्रुकात कुछ वापस आए। एक गठरी लाके रखी गई, जनाबे ज़ैनब ने उसे खोला तो चादरें नजर आई। एक चादर को देखकर आवाज दी, भाभी लैला, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, आपकी चादर वापस आ गई। एक और चादर उठाई तो आवाज दी, भाभी उम्मे फरवा, आपकी चादर भी वापस आ गई। अज़ादारों सुनेंगे, एक छोटी सी चादर जनाबे ज़ैनब ने उठाई, कब्रे सकीना पर फैला दी। सकीना, तुम्हारी चादर भी आ गई। महमिले तैयार, आखिरी जुमले, महमिले तैयार। जनाबे ज़ैनब ने देखा रंगीन कपड़े लगे हुए हैं हमारियों पर। फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ए ज़ैनुल आबिदीन, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ ताकि जहां जहां से हमारी सवारियां गुजरें लोग समझ जाएं हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं।
काले आलम और काले कपड़ों का फलसफा जनाब ज़ैनब ने दिया। महमिल तैयार, इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा सारी बीबियां बैठ गईं, फरमाया भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। फरमाया मुझे मालूम है मेरी माँ रबाब कहाँ है। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, आखिरी जुमले, पीछे पीछे सारी बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया और एक जुमला कह रही है, सकीना उठो, काफिला तैयार हो गया, हम मदीने वापस जा रहे हैं। बीबी ने फरमाया, जनाब ज़ैनब ने फरमाया भाभी चलिए काफिला तैयार है। फरमाया ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। इमाम सज्जाद ने फरमाया अम्मा आइए महमिल में बैठिए। इमाम सज्जाद के हुक्म में महमिल में आके बैठी। काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने आवाज दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का कुछ पर्दा हटाया और आवाज देकर कहा, शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी। सारी बीबियों ने कहा बीबी हुक्म करेंगी। फरमाया हमारी सकीना को अकेला ना छोड़, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब जब शाम जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी